سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، اور جب خواب آتا ہے تو خواب پھر اپنے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سناتے ہیں، اور بڑا ہی پیارا انداز ہے، بڑا ہی محبت بھرا انداز ہے۔ اور انداز کیا ہے؟ قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے دیکھا ہے سوتے ہوئے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب نہ تو وہ باپ عام تھا، نہ تو وہ بیٹا عام تھا، وہ باپ بھی نبی، وہ بیٹا بھی نبی۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب ہے، خواب کی تعبیر کچھ بھی ہو سکتی ہے، خواب کو خواب ہی رہنے دیں، اس سے آگے نہ چلیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے خواب یہ آیا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا آگے سے کہتا ہے کہ ابا جان پریشان نہ ہو۔ قال یا ابت افعل، اے ابا جان کر گزرے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے بس کر گزرے۔ کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ نبی کا خواب عام خواب نہیں ہوتا، یہ وحی الہی ہوتی ہے، اور جو وحی الہی ہوتی ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان وہ سب کچھ کر گزرے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، جس کا امر ہوا ہے، جس کے بارے میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، بس وہ کر گزرے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ضرور بالضرور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ضرور بالضرور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جو ذبح ہونے جا رہا ہے وہ یہ کہتا ہے چھری چلا دیں، جو کٹنے جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے آپ چھری چلا دیں، پریشانی نہ آئے، ملال نہ آئے، دکھ نہ آئے، کوئی چیز آپ کو روکے نہ۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ضرور بالضرور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہ آگے چونکہ علماء سے آپ نے سنا ہوا ہے کہ چھری تو انہوں نے چلائی تھی گردن کے اوپر ہی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب انہیں لٹایا گیا نا پہلو کے بل، اور جب چھری چلائے گی تو چھری پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہ چلی، ایک مینڈے کی گردن پہ چلی۔ اور قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ سے فدیہ ادا کر دیا۔ مقصد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا نہیں تھا۔ اب دیکھیں یہ جو دن ہے سنت ابراہیمی کا احیاء زندہ کرنا ہے، اور یہ وہ سنت ہے اس کے لیے رب نے اپنے خلیل کو چنا، رب نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چنا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور آگے دیکھیں حضور تاجدار کائنات اور آپ کی امت کیا فرماتے ہیں کہ اس دن آپ نے قربانی کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں کرنی۔ سرکار کا ارشاد ہے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم،
سرکار فرماتے ہیں کہ قربانی والے دن یوم النحر جو آج کا دن ہے، اب اس دن میں اللہ کو اور کوئی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا کہ خون بہانا ہے، اور کوئی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا کہ خون بہانا ہے۔ فَإِنَّهُ لَيَأْتِي، کیونکہ یہ قربانیاں آتی کیسے ہیں؟ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور یہ جو قربانی آپ دیتے ہیں یہ آتی کیسے ہے؟ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ یہ آتی ہے، اور تم شمار کر سکتے اس کے بالوں کا اجر کتنا ہے، اس کے سینگوں کا اجر کتنا ہے، یہ ساری چیزوں کا اجر کتنا ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچو بچیش ہو، جو حکم الہی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا ہے یوم النحر، عید کے دن اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یوم النحر ہے نا، تو یوم النحر ہمیں بتاتا ہے کہ بس اس دن یہی عمل ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ خود پالتے ہیں، بچڑے کو پالتے ہیں، بکرے کو پالتے ہیں، گائے کو پالتے ہیں، کتنا تکلیف ہوتی ہے نا اسے ذبح کرتے ہوئے، تکلیف ہوتی ہے نا، محبت ہو جاتی ہے، انس ہو جاتا ہے، پیار ہے، تو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کس قدر محبت ہوگی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔